اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وعظیمنا وحبیب قلوبنا وشفیع نفوسنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد قول اللہ فی کتابہ الکریم والقرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آج جس شخصیت جس ہستی کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اسلام کی تاریخ کیا، اگر ہم انسانی تاریخ دیکھیں تو آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ وجود کائنات ہیں، ان کے بعد اس زمین کے اوپر اگر کوئی افضل ترین شخصیت ہے، اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو آقا کے بعد ہم فالو کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، تو وہ فقط علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی اس دنیا میں آنے کے بعد آنکھیں کھولنے سے لے کر جب تک آقا اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تب تک ایک ایک لمحہ ایسے گزارا، اس طرح سے آقا کی غلامی کی، اس طرح سے آقا کی اطاعت کی۔ ان کا یہ خود سے کہنا ہے، فرمان ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس طرح سے آقا کے پیچھے چلا ہوں یا میں نے آقا کی اطاعت کی ہے جس طرح سے ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے، جو ایک لہجے کے لیے اپنی ماں کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ تو یہ معاملات اور یہ حالات اور یہ طریقہ جو تھا وہ مولا کائنات کا تھا کہ آقا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انہوں نے ان کے ساتھ گزارا۔ ان سے پہلے ان کے والد گرامی نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد ان کو اپنے بیٹے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وصیت کی کہ تم نے ایک لمحے کے لیے میرے اس بھتیجے کو، جو مجھے اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اور اسی وصیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے تمام ایام گزارے۔ آج غلام آقا دو جہان کے حوالے سے ہی تذکرہ ہوگا، ان کا ذکر ہوگا، ان کی یاد میں ہم بیٹھیں گے کہ جن کے بارے میں ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھنا عبادت ہے، ان کی طرف رخ کرنا عبادت ہے، ان کو سوچنا عبادت ہے، ان کو یاد کرنا، ان کا نام لینا عبادت ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کا ذکر اپنی محفلوں میں کیا کرو تاکہ تم اپنی محفلوں کو زینت بخش سکو۔ یہ وہ نام ہے جس سے محفلوں کو زینت عطا ہوتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ شخصیت ہے جو ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں محو رہے، کبھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، کبھی ان کی حفاظت کرتے ہوئے۔ جب بھی انہوں نے پکارا، جب بھی آقا نے پکارا، آقا دو جہان نے جب بھی کہا یا علی میری مدد کو آؤ، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں وہ حاضر ہوئے، چاہے وہ اس وقت موقع پر تھے یا نہیں تھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہماری معرفت کو اس قدر بلند کر دے کہ ہم ان کے فضائل کو پہلے تو ڈائجسٹ کر سکیں، سمجھ سکیں اور پھر بیان بھی کر سکیں۔ خواتین و حضرات، ایک معجزاتی شخصیت امام علی ابن ابی طالب، آپ کا جو ظہور ہے اس دنیا میں وہ جمعے کے روز ہوا، 13 رجب تھی اور 600 عیسوی تھی جب آپ کی آمد ہوئی، آپ کا ظہور ہوا اس دنیا میں۔ اور ہم سب واقف ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بے شک اس میں ہم بہت خوشی مناتے ہیں، اللہ کا مہینہ ہے، عبادات، رحمتوں کا، برکتوں کا، اس کے نزول کا مہینہ ہے، اس کی برکات کے نزول کا مہینہ ہے۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہی وہ مہینہ ہے، تاریخ کا تاریک ترین دن بھی آتا ہے کہ جب امیر المومنین، امام المتقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو وصی ہیں، جو خلیفۃ بلا فصل ہیں، وہ اس دنیا اور اس جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ 21 رمضان وہ روز ہے کہ جس روز
آقا کی، ہمارے مولا کی شہادت ہوئی۔ اسلامی تاریخ میں آقا کے بعد ایسا رہنما جو ہے وہ کہیں کسی کو نہیں ملا، اور شاید اس وقت کے، اس دور کے مسلمانوں نے اس طرح سے قدر بھی نہیں کی امام علی ابن ابی طالب کی، جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں وہ مجسم تھے شجاعت کے، صبر کے، اس کے ساتھ ساتھ علم، سخاوت، امن، سکون، محبت، اور ہر چیز جو ان کو اللہ نے عطا کی تھی ان کا یہ ایک طرز عمل تھا، اور کیا باکمال تھا کہ وہ تقسیم کرنے والوں میں سے تھے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ تقسیم کرنے والوں میں ہے، وہ پوری کائنات میں تقسیم کرتا ہے، مگر یہ شان اس ہستی کی بھی ہے جو مجسم تھی لوگوں میں بانٹنے کی، جو کہ ہی واز اے بگیسٹ گیور، ہر چیز جو تھی ہر لحاظ سے دنیا کے اندر لوگوں میں انہوں نے بانٹا۔ والدین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اگر ہم تذکرہ کریں تو کیا شانوں والے، کیا باکمال شخصیت۔ میں کہتی ہوں کہ دنیا کے تمام جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان قربان کر دیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ آقا جب سے ان کے پاس آئے، جناب عبد المطلب کا جب انتقال ہو گیا، یعنی آقا کے دادا کا جب انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام نے جس طرح سے اپنی زندگی کو وقف کیا، جناب بی بی فاطمہ بنت اسد جو جناب ابو طالب کی زوجہ تھیں، امام علی بن ابی طالب کی مادر تھیں، انہوں نے کس طرح سے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ وقف کر دی آقا دو جہان پہ۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے امامت کو اپنی گود میں پالنے سے پہلے رسالت کی پرورش کی، رسالت کی کفالت کی، اور کس محبت کے ساتھ اپنے بچوں سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ آقا کی ذات کو دی، اور ہمیشہ ان کو بلند رکھا اور ان کو پرائرٹائز کیا۔ یہ وہ دو والدین ہیں جنہوں نے پہلے آقا کی پرورش کی، اور اس کے بعد ان کی گود میں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نزول ہوا۔ اگر ہم ان کے ایمان کے حوالے سے یا ان کے عقیدے کے حوالے سے کس دین کے اوپر تھے، تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دونوں جو والدین تھے وہ حضرت ابراہیم کے مذہب کے ماننے والے تھے، جس کو ابراہمک مونوتھیسٹ وے آف لیونگ کہتے ہیں۔ یہ وہ اس حضرت ابراہیم کی کے بعد آنے والے جتنے بھی انبیاء تھے ان کو تسلیم کرتے تھے، ان کو مانتے تھے اور ان پہ یقین رکھتے تھے، اور وہ جو جناب حضرت ابراہیم کی آل اولاد میں جتنے بھی انبیاء آئے، جو لوگ ان پر یقین رکھتے تھے ان کو کہا جاتا تھا حنیفس۔ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم عرب میں ان کو حنیفس کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے دین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم سب اس بات سے واقف ہیں، آپ لوگوں نے بارہا سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور آقا کا جو عقد مبارک ہے اس کو پڑھانے والی جو ذات ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے ان کا عقد جو ہے وہ پڑھا، اور جب انہوں نے عقد پڑھا تو جو اپنے ایمان کا اعلان کیا، وہ جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ بات کا اعلان کیا کہ میں اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے انبیاء پر ایمان رکھتا ہوں، بالخصوص ان انبیاء پر جو جناب ابراہیم کی آل اور اولاد میں سے ہیں۔ اس زمانے میں دو قسم کے لوگ ہوتے تھے، ایک وہ تھے جو ایک ہی اللہ کے اوپر یقین رکھتے تھے، مگر ایک اللہ پر یقین رکھنے کے باوجود انہوں نے بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کو وہ پوجتے تھے، بٹ ان کا یہ ایمان تھا کہ الٹیمیٹ جو پاور ہے وہ ڈیوائن ہے جو کہ اوپر ہے، مگر انہوں نے ایسے بت بنائے ہوئے تھے جن کو وہ سجدہ بھی کرتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اور جو دوسری کیٹیگری ہے فالوورز کی، وہ ایسے تھے the ones who believed in one God، ایک ہی اللہ کے اوپر ایمان تھا ان کا بھی، مگر وہ اس دنیا میں کسی کی کو ورشپ نہیں کرتے تھے، وہ کسی کو پوجتے نہیں تھے اور نہ ہی وہ بت بناتے تھے۔ تو کیونکہ یہ حضرت ابراہیم کے دین کے ماننے والے تھے اور ان کی تعلیمات کو فالو کرنے والے تھے، تو جناب ابو طالب علیہ السلام اور ان کی زوجہ
وہ حضرت ابراہیم جو کہ بت شکن ہیں ہم جانتے ہیں، تو اسی دین کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کی ایک دعا ہے، اگر ہم ہسٹری میں جا کے دیکھیں، یہ وہ دعا ہے جو جناب بی بی فاطمہ بنت اسد جو کہ والدائے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، انہوں نے ایک روز خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کیا۔ جب انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کیا تو اللہ سے انہوں نے جب گفتگو فرمائی، اور وہ گفتگو آج تک کتابوں میں، آپ اگر جسے کہیں نا کہ وہ درج ہے، وہ الفاظ آج تک ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں۔ آپ کیا فرماتی ہیں، کیا دعا کرتی ہیں؟ اے میرے پروردگار جو کہ خالق ہے، مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں سارا جہان اور میری جان ہے، اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں ان انبیاء کرام کا جو کہ آل ابراہیم میں سے ہیں۔ میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ اس وقت جب میری حالت ایسی ہے میری مدد فرما، اس وقت جب کہ میں اس حالت میں ہوں، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اور یہ حالت کون سی تھی؟ یہ حالت وہ تھی جب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نزول، ان کا ظہور بالکل قریب تھا۔ اللہ کے گھر کے باہر آپ طواف فرما رہی ہیں اور یہ دعا کر رہی ہیں، اور آپ دعا کے اگر الفاظ دیکھیں تو آپ کو اس چیز کا شعور حاصل ہوتا ہے کہ کیا ایمان رکھنے والی یہ شخصیات ہیں جو خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتی ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کر چلے، اور یہ با کمال ہستیاں ہیں۔ امام الحاکم انیسہ پوری جو ہیں، ان کی ایک کتاب ہے المستدرک الصالحین، اور امام المسعود ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کی ایک کتاب ہے مروج الذہب۔ ان کتابوں میں یہ درج کیا گیا ہے کہ جب جناب بی بی فاطمہ بنت اسد نے یہ دعا کی، یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے، تو خانہ کعبہ کی دیوار جو ہے وہ شک ہوئی، اور دیوار شک ہونے کے بعد وہ دیوار کھلی، اور خانہ کعبہ نے امام علی ابن ابی طالب جو کہ مولا کائنات ہیں، جو کہ مولا ہیں، ایون خانہ کعبہ کے اس دیوار کے شک ہونے کے بعد ان کو ویلکم کیا، اس خانہ کعبہ میں ان کو ویلکم کیا گیا، اور بی بی خانہ کعبہ میں 3 دن مسلسل وہاں پر انہوں نے قیام فرمایا۔ یہ شرف کے جائے ولادت ہے خانہ کعبہ کسی کی، یہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ یہ شرف ہے جو امام علی ابن ابی طالب کا ہے، اور فقط ان کا ہے۔ 3 روز ان کی والدہ گرامی خانہ کعبے میں رہیں، اور چوتھے دن آقا دو جہان تشریف لائے۔ انہوں نے خانہ کعبہ سے جب ان کی والدہ جناب بی بی فاطمہ بنت اسد امام علی بن ابی طالب کو اپنی گود مبارک میں لے کے باہر آ رہی تھیں، تو ان کا استقبال جو کیا وہ امام الانبیاء آقا نے ان کا استقبال کیا۔ امام علی بن ابی طالب کو بے انتہا پیار سے انہوں نے دیکھا، اور ان کو بہت ہی پیار سے اپنی گود میں لیا، اپنی گود میں لے کے ان کا ماتھا چوما، اور پھر اپنی جو لعاب دہن ہے اس سے انہوں نے اس کو مولا کائنات کی لسان سے ان کو چسوایا، اور ان کو گھٹی دی اپنے لعاب دہن کی۔ تو یہ جس ہستی کا آغاز جو ہے وہ اس قدر خوبصورت ہے، جس ہستی کی آمد اس دنیا کے اندر خانہ کعبہ میں ہے، اور اس کا استقبال کرنے کے لیے آقا دو جہان آ رہے ہیں، تو سوچئے کہ اس کی انتہا کیا ہوگی۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جب ظہور ہوا، جب اس دنیا میں آئے، تو اس وقت آقا کی عمر مبارک جو تھی وہ 30 برس تھی۔ آقا نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور کہتے ہیں کہ امام علی بن ابی طالب اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں کہ جس قدر محبت مجھے میرے آقا نے دی، ایسی محبت شاید انہوں نے کسی کو نہیں دی، اور میری اس دنیا میں آنے سے لے کر آقا کے اس دنیا سے جانے تک
میرا ان کے ساتھ ایک اسپیشل رشتہ اور ایک اس قدر محبت تھی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اونٹنی کے بچے کی طرح امام علی اپنے آقا کے پیچھے پیچھے رہے، چاہے ان کی حفاظت کا موقع تھا، چاہے کسی حوالے سے ان کی خدمت کا موقع تھا، چاہے کہیں ان کی پروٹیکشن کا ٹائم تھا، کہیں ان کی مدد کا وقت تھا. امام نے کبھی اپنے آقا کو ایک لمحے کے لیے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. امام فرماتے ہیں کہ میرا ایک ایک لمحہ اس طرح سے گزرتا تھا اپنے آقا کے ساتھ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس روشنی کو اترتے دیکھا جو اللہ کی طرف سے پیغام نور اترتا تھا، وحی کی صورت میں وہ نور میں نے اپنی آنکھوں سے اترتے دیکھا، اور میں نے اپنے کانوں سے اور آقا کی لسان مبارک سے وہ تمام کلمات جو اللہ کی طرف سے آتے تھے براہ راست میں نے ان کی زبان سے سنے. صرف اور صرف جب اسلام دین اسلام 3 برس کا تھا، امام فرماتے ہیں کہ جب یہ 3 برس کا تھا ریلیجن آف اسلام، ان کے ساتھ ہم بالکل ایسے رہے جس طرح کوئی سایہ رہتا ہے. اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے جس طرح اپنے بچوں کی ٹریننگ کی اور جس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی، بالخصوص امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جیسے ڈیوٹی لگائی گئی کہ تم نے میرے اس بھتیجے کے ساتھ ایک ایک لمحہ رہنا ہے. میں یہاں پہ بتاتی چلوں، جناب ابو طالب کے 4 فرزند تھے اور ان کی 2 دختران تھیں، یعنی امام علی ابن ابی طالب کے علاوہ 3 اور بھائی تھے آپ کے اور 2 بہنیں. سب سے پہلے طالب، جن کے نام پہ آپ کو جناب ابو طالب کہتے ہیں، امام علی کے والد گرامی کو. دوسرے جو ان کے بیٹے تھے وہ تھے عقیل. اچھا، طالب جو تھے ان کی وفات ہوئی جب وہ 55 سال کے تھے. جو امام علی کے دوسرے نمبر پہ بھائی تھے ان کا نام تھا عقیل، اور ان کی عمر مبارک جو تھی وہ 93 ایئرز تھی جب ان کی وفات ہوئی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا میں نے جب آقا کی حیات طیبہ کا ذکر کیا تو آپ کو بتایا تھا کہ جناب ابو طالب کے ایک فرزند تھے جن کا نام تھا جعفر، جن کو اباسینیہ بھیجوایا گیا. تو جناب جعفر جو ہیں ان کی وفات ہوئی 40 سال کی عمر میں، اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں وہ 4تھے فرزند تھے، سب سے چھوٹے فرزند تھے. مگر کمال جو انہوں نے دکھائے، جو دین اسلام کو جس عروج کی بلندیوں کے اوپر پہنچایا، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. امام علی ابن ابی طالب کی 2 بہنیں، یعنی جناب ابو طالب کی 2 بیٹیاں تھیں. ایک کا نام تھا فاختہ اور دوسری جو بیٹی تھی اس کا نام تھا جمانہ. جیسا کہ آپ کو بتایا پہلے کہ آقا 30 ایئرز کے تھے جب امام علی ابن ابی طالب کا ظہور ہوا، اور جب آپ اس دنیا میں آئے تو آقا اپنے چچا جان کے پاس گئے اور ان کو کہنے لگے کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے علی، مجھے اس سے بے انتہا محبت ہے. میری خواہش ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مجھے اس بچے کو پالنے کی اجازت دیجیے. میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی پرورش اس طرح سے کروں جس محبت کے ساتھ آپ نے میری پرورش کی ہے، جس طرح سے آپ نے میرے پہ احسانات کیے ہیں، اس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھوں اور میں اس کے ساتھ وقت گزاروں، اس کی تربیت اور اس کی پرورش میں خود کروں. اور جناب ابو طالب علیہ السلام اس بات پہ بے انتہا خوش ہوئے اور انہوں نے آقا کو اپنا یہ بیٹا باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ وقف کر دیا، ان کو عطا کیا. سورہ رحمان کی ایک آیت ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے جس طرح سے اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول کی، حجت اللہ کی جس طرح سے تربیت کی، جس طرح سے انہیں بے لوث طریقے سے محبت کے ساتھ پالا، تو جو احسان انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کہ میں یہ احسان کر رہا ہوں، اس پر اللہ کیسا احسان کر رہا ہے ان کے اوپر کہ وہ جو آنے والے وقت میں اس نبی کا محافظ ہوگا،
وہ بیٹا عطا کرتا ہے۔ جناب ابو طالب نے اللہ کے نبی کو، اللہ کے محبوب کو اپنا گھر دیا، ماں کی گود ملی ان کو، جناب بی بی فاطمہ بنت اسد کی جو گود ملی وہ ماں کی گود ملی۔ جناب ابو طالب نے اپنا گھر دیا، اپنی ہر چیز دی۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ جو سب کو عطا کرنے والا ہے وہ کوئی احسان کبھی کسی کا رکھتا ہے؟ اس نے کس طرح سے جناب ابو طالب کو کے بیٹے کو، جناب ابو طالب کے بیٹے کو اس گھر میں، اپنے گھر میں جگہ دی۔ انہوں نے کہا کہ تو میرے محبوب کو اپنے گھر میں پالتا ہے، میں تیرے بیٹے کو اس اپنے گھر کے اندر لاؤں گا اور بے مثال بنا دوں گا کہ ایسی کوئی دوسری مثال نہیں ہوگی۔ اس لیے نیکی کا بدلہ، نیکی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ چاہے آپ کسی غریب کے ساتھ وہ نیکی کریں، چاہے آپ اپنے دین میں کوئی نیکی کریں، چاہے آپ کسی کی دل کی کوئی بات سن کے اس کے لیے نیکی کریں، تو نیکی کا بدلہ، نیکی کے علاوہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ مثال ہمیں یہاں پر ملتی ہے۔ آقا نے اجازت لی اپنے چچا سے، انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میرا بیٹا آپ کی گود میں پلے، اور پھر کس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹے کو جناب رسول خدا کو دان کر دیا، قربان کر دیا اور ان کو دے دیا۔ دین اسلام کے شروع میں ہم سب واقف ہیں، ہم نے رسول اللہ کی بایوگرافی میں بھی سنا کہ جناب عمار یاسر، جناب بلال حبشی اور جو باوفا بہت سارے ایسے اصحاب تھے جنہوں نے شروع کی صعوبتیں، مشکلیں، پریشانی کا وہ وقت، وہ تشدد، وہ سب کچھ مشرکین مکہ کا برداشت کیا۔ وہ ایک بہت مشکل دور تھا۔ اب جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ انسیڈنٹ آتا ہے وہ دعوت ذوالشیرہ کا آتا ہے۔ دعوت ذوالشیرہ ایک بہت ہی مونیومنٹل انسیڈنٹ ہے۔ وہ وقت ایونچولی آیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک ایسا پوائنٹ آیا جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اعلان رسالت کیا جائے گا۔ تو امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آقا آئے، انہوں نے کیا کہا، مگر اس سے پہلے قرآن میں ایک آیت ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ 26واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 214 ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سناؤ، اور جو مومن تمہارے پیروکار ہو گئے ان سے متواضع پیش آؤ، اور جو تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں۔ سو اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کا کوئی کتنا قریبی ہے، آپ کا کوئی کتنا عزیز رشتہ دار ہے، اگر آپ دین حق پر نہیں ہیں، آپ حق کی راہوں میں نہیں ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ ان سے آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ دعوت ذوالشیرہ کی جب تیاری ہونا شروع ہوئی تو آقا دو جہان مولا کائنات کے پاس آئے۔ مولا کائنات کے پاس جس وقت آتے ہیں ان کو بلایا، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے کچھ مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرو، اور آقا نے فرمائش کی کہ ایک بکرا ہونا چاہیے، 1 کلو گیہوں جسے گندم کہتے ہیں اس کا انتظام کرو، اور 3 کلو دہی کا انتظام کرو۔ یہ سارے معاملات انہوں نے بتائے۔ امام نے فرمایا کہ جی بالکل، جیسا آپ کا حکم ہو جائے گا۔ تمام کھانا تیار کیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے خواہش کا اظہار کیا، اب میں چاہتا ہوں اے علی کہ میرے سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا جائے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جو رشتہ دار آقا کے ہیں وہی مولا کے ہیں، جس میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، جس میں جناب حمزہ تھے، ابن عباس تھے، جناب ابو طالب تھے۔ تو ان تمام لوگوں کو اور باقی کی جو ایکسٹینڈڈ فیملی تھی اس کو دعوت ذوالشیرہ میں اکٹھا کیا گیا۔ آقا نے سب کا بہت ہی محبت سے استقبال کیا، ان کو اپنے گھر میں بہت عزت دے کر بلایا، ان سے گفتگو کرنے لگے۔ جب انہوں نے اپنا پیغام حق سنایا تو لوگوں نے، آپ یہ سمجھیں کہ کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لیا، اور بس کھانا وانا کھا کر وہاں سے چلے گئے۔ آقا نے پھر دوسری دعوت رکھی، اس دوسری دعوت میں بھی ان تمام لوگوں کو مدعو کیا گیا، بلایا گیا، اسی طرح سے بڑا خوبصورت انتظام، طعام کا انتظام کیا گیا۔ تو جب سب کو بلایا گیا اور ابو لہب نے تھوڑی سی، جسے کہتے ہیں نا کہ
مس بیہیو بھی کیا وہاں پر، وہ میں آگے جا کے بھی آپ کو کچھ بتاؤں گی کہ جب دعوت دی گئی آقا نے اب خطاب کیا ان تمام لوگوں سے جو وہاں پر آئے. انہوں نے کہا آپ کیا فرماتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں صادق ہوں اور امین ہوں؟ تو سب نے کہا ہاں بالکل ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم دل سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں. تو آگے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ سب کے لیے بھلائی کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں. اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ایک روز آئے گا جو روز جزا ہوگا، جس دن حساب کتاب ہوگا. مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. اب یہ جو ایک ایجنڈا ہے نا، وہ بتایا جا رہا ہے کہ دین اسلام کی بیسک بنیاد کیا ہے. مرد اور عورت ایک برابر ہیں، عورتوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں. عزت والا کون ہے؟ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. گورے کالے امیر غریب میں کوئی فرق نہیں. جب یہ ساری گفتگو سنی تو بیچ میں لوگ ہنسنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ تعصب تھا. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو کوئی ذرا گورا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ آؤٹ آف دس ورلڈ ہے. کوئی گہرا رنگ کا ہو تو اس کے ساتھ نامناسب گفتگو کی جاتی ہے، اس کو بہت برا کہا جاتا ہے. ویسٹرن ورلڈ میں اب ان تمام چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھا جاتا ہے. یہ وہ طریقہ ہے جو ویسٹرن ورلڈ نے اب اپنایا ہے، جو کہ آقا نے 1400 سال پہلے لوگوں کے سامنے رکھا تو وہ ہنسے مسکرائے، اس کا مذاق بھی اڑایا گیا. تو ابو لہب کہنے لگا کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اور وہ اسی طرح سے بہت ہی جسے کہتے ہیں نا لک ڈاؤن والا جو تھا ایٹیٹیوڈ اس کا ہوا. یہاں پر ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آقا نے اعلان فرمایا، جب پیغام دے دیا تو اب آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا کہتے ہیں آپ لوگوں میں سے جو کوئی مجھے اپنا رہنما یعنی اللہ کا رسول مانے گا، دل سے اللہ کی توحید کا پیغام ایکسیپٹ کرے گا، تسلیم کرے گا، وہی میرا خلیفہ ہوگا. اب دیکھیں کہ یہ دعوت ذو العشیرہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہاں پہ دعوت ذو العشیرہ میں ایک تو وہ جو ایجنڈا ہے وہ بتایا گیا ہے، جو بیسک بنیاد ہے دین کی وہ بتائی گئی ہے. اور آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ 3 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. وہ 3 امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں کہ ایک تو اللہ کی توحید کا پیغام ہو رہا ہے. دوسرا یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی میں اس کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں اس کا پیغام تم تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور تیسری اہم بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ آج جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا، آج جو مجھے تسلیم کرے گا، وہی میرا خلیفہ بھی ہوگا، وہی میرا جانشین بھی ہوگا، وہی میرا وصی بھی ہوگا. ہم گواہیاں دیتے ہیں 3. آپ دیکھیے کہ اسی کا تذکرہ ہے، اسی کی بات ہے. اور وہی کامل پیغام کب ہوتا ہے؟ یہ پہلا پیغام ہے. پہلا پیغام میں اللہ کا اعلان ہوا، رسالت کا اعلان ہوا اور کہا گیا کہ آج جو میرا ساتھ دے گا وہ وصی ہوگا، میرا وہ خلیفہ ہوگا. اور اس کو تکمیل جو پہنچتی ہے اس پیغام کو، وہ غدیر خم کے موقع پر پہنچتی ہے. بہت سارے لوگ جو غدیر خم پہ بھی آ کے مولا کی ولایت اور ان کے خلافت کو نہیں مانتے، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں تو غدیر خم تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ دعوت ذو العشیرہ کے اوپر تدبر، بار بار بات وہی آ رہی ہے نا، تدبر، ریفلیکشن، میڈیٹیٹ. جب ہم اس بات پہ تدبر کر لیں گے کہ کون تھا جو پہلے دن آقا کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، کون ہے کہ جس کا کردار باکمال ہے، کون ہے جس میں ایسی صفات ہیں جو آقا کے بعد کسی اور میں نہیں دکھائی دیتی، تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا نام تو کوئی لے کر بتائے. پوائنٹ یہ ہے کہ دعوت ذو العشیرہ پہ ہی امام علی ابن ابی طالب کی خلافت کا اعلان ہو گیا تھا. اسی لیے جو گواہیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعوت ذو العشیرہ سے ہمیں یہ 3 گواہیاں ملی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی الرسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل.
سو یہ 3 گواہیاں تو ہمیں وہاں سے ملتی ہیں۔ امام علی ابن ابی طالب نے اس روز جب آقا نے سوال کیا تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا، اپنے آپ کو لٹرلی جسے کہتے ہیں نا کہ پنجوں کے اوپر کھڑے ہو کے اپنا ہاتھ اوپر کر کے امام ارشاد کر رہے ہیں کہ آقا میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، میرے مولا میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں۔ اب یہاں پر اکثر یہ سوال کیا یہ لوگ اس بات کو بھی ایک ٹاپک آف ڈسکشن بناتے ہیں کہ دیکھیں ایک چھوٹے بچے کو کیا شعور، کیا اس کو پتا کہ کیا ہے کیا نہیں، لیکن یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ ایک طرف ابو لہب ہے، ایک طرف ابو جہل ہے اور وہ جہالت ہے، اور دوسری طرف ایک فقط 10 سال کا کم سنی میں وہ بچہ کیا شعور رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ پہچانتا ہے، وہ مانتا ہے اللہ کو، اللہ کی توحید کو، اللہ کے رسول کی رسالت کو اور اللہ کے پیغام کو۔ سو یہ ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ دی ایج، ایج از جسٹ اے نمبر۔ ہم دنیاوی لحاظ سے تو کہہ دیتے ہیں ایج از جسٹ اے نمبر، یس اٹ از جسٹ اے نمبر۔ اصل چیز آپ کے شعور کی ہے، اصل چیز آپ کا تقویٰ ہے، اصل چیز آپ کی پہچان ہے۔ تدبر کر لیں، غور و فکر کر لیں تو 10 سال کا بچہ اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کے قربان ہونے کے لیے تیار ہے، مگر نہ سمجھ آئے تو مرتے دم تک کسی کو کچھ بھی کہتا رہے، سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں، مگر سمجھ نہیں آتی۔ ابو لہب جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر یہ تمہارا بیٹا جو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو تسلیم کرتا ہوں، اگر یہ وصی بن گیا یا یہ رسول اللہ کا جانشین بن گیا تو اے ابو طالب تمہیں اپنے بیٹے کو پھر ماننا پڑے گا، وہ تمہارا رہنما بن جائے گا اور تمہیں اس کی رہنمائی کو قبول کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات کر کے وہ ہنسنا شروع ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ اہل سنت کتابوں میں، ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ وہ واقعہ جو دعوت ذوالشیرہ میں ہوا، جب ابو لہب یہ بات کہہ کے چلا گیا تو جناب ابو طالب علیہ السلام امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابو طالب علیہ السلام ان کے پاس گئے اور کہنے لگے اے علی، اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، اے میرے لخت جگر، کیا تم واقعی رسول اللہ کی پیروی کرنا چاہتے ہو؟ اس پیغام کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اتنے کانفیڈنٹلی ارشاد فرمایا، اے میرے بابا، اللہ نے مجھے جب خلق کیا تو مجھ سے پوچھ کر خلق نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے نہ سوچنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ I am absolutely and 100% sure about it کہ مجھے اللہ کے رسول کا ساتھ دینا ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے اور اس کا جو پیغام ہے اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ And this is not something which is written in our books, it's something which is written in our brothers' books, that this is یہ ڈائلاگ جو ہے یہ ایک مکالمہ ہوا جناب ابو طالب اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے درمیان۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا کانفیڈنس ہے، کیا شعور ہے، کیا کنوکشن ہے، کیا ایمان ہے۔ اور پھر وہی جملہ آقا کا کہ آج جو میری گواہی دے گا وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ دعوت ذوالشیرہ سے لے کر غدیر خم تک بارہا آقا بار بار اٹھاتے رہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، بارہا بتاتے رہے، لوگوں کو دکھاتے رہے، کبھی صراط مستقیم کہہ کے، کبھی یہ کہہ کے کہ اس کو دیکھنا عبادت ہے، اس کو سوچنا عبادت ہے، اس کا ذکر عبادت ہے۔ یہ بتاتے رہے کہ کس طرح سے میری ہر چیز کا حقدار یہ ہے، کیوں؟ کسی اور میرٹ پہ نہیں سوائے ایک میرٹ کے اوپر کہ تمام فضیلتیں رکھتا ہے، اس کے اندر وہ نور ہے، اس کے اندر وہ روشنی ہے، اس کے اندر وہ خصائص ہیں، اس کی وہ فضیلتیں ہیں۔ یہ حقدار ہے ہر اس چیز کا جو ایک وسیع میں ہونی چاہیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری اور علی کی جو نسبت ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح سے ہارون کو نسبت تھی جناب موسیٰ کے ساتھ۔ بارہا یہ باتیں کہہ کے
کر کر کے ریٹریٹ کیا، بار بار بتایا، مگر جن کو سمجھ نہ آنی ہو، جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ انہوں نے تدبر نہیں کرنا، کبھی اسی بات پہ ہم سوچ لیں، کبھی ہم اسی بات پہ غور و فکر کر لیں کہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں یہ بات کیوں بتائی ہے، قرآن میں اس بات کا ذکر کیوں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں دنوں کی عبادت سے بہتر ہے کہ تم تدبر کرو۔ بٹ انفارچونیٹلی ہمیں سوچنے سے، تدبر کرنے سے روکا جاتا ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے بڑی بڑی لمبی لمبی عبادتیں کرو جس میں آپ کا دماغ نہیں چل رہا، جس میں آپ صرف ایک چیز کو اس طرح سے پڑھ رہے ہیں جس کی سمجھ ہی نہیں ہے، نہ وہ عبادتیں کرنے کے بعد کردار میں تبدیلی آتی ہے، نہ وہ عبادتیں کرنے کے بعد گفتار میں تبدیلی آتی ہے۔ لمبی لمبی عبادتیں کر کے ہم جب گھر واپس آتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھ رہے ہوتے ہیں، تکبر ہم سے ہمارا سنبھالا نہیں جاتا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر 20 رکعتیں پڑھ آئے ہیں تو اب ہم دنیا میں سب سے افضل ترین کریشن ہو گئے ہیں، اور اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے کہ آپ نے تدبر کرنا ہے۔ چلیں اس بات پہ تدبر کر لیتے ہیں کہ آقا نے بار بار امام علی بن ابی طالب کا ہاتھ بلند کر کے کیوں بتایا۔ یہ چیزیں سوچنے والی ہیں جب آپ سوچتے ہیں، مگر انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ سوچنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے سوچ لیا اور کسی حوالے سے ہم نے تھوڑی سی ریسرچ کر لی تو بس پھر ہماری نوکریاں لگی ہوئی ہیں یا ہماری جو بزنس ہیں وہ ہمارے خراب نہ ہو جائیں کہیں۔ سو دس از واٹ اٹ از، غور و فکر، غور و فکر، غور و فکر، یہی سب سے اہم اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے، بارہا کرنی ہے، بار بار کرنا ہے۔ یہ سلسلہ ہے اس لیے تاکہ آپ لوگوں کے اندر مزید جاننے کی لگن پیدا ہو، اور آپ اپنی ریسرچز کریں، آپ اپنا جو ریسرچ کریں وہ ہمارے ساتھ، میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ میں مزید کچھ آپ لوگوں سے لرن کر سکوں۔ ناؤ کمنگ ٹو امام علی علیہ السلام's ایج، جب وہ 23 to 24 ایئرس کے تھے، جب وہ تقریباً 23 سال کی عمر ہوئی آپ کی، اور ایسا وقت آیا کہ اب مکہ میں رہنا ناممکن ہو گیا، مشکلات ایسی ہو گئیں۔ شیب ابی طالب میں جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب ابو طالب علیہ السلام اس دنیا سے وصال ان کا ہو گیا، اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، تو اس کے بعد آقا کی حالت اور زیادہ جسے کہتے ہیں کہ غیر ہو گئی، بہت زیادہ ایک اچھی عورت کا آپ کی زندگی میں ہونا، اور اگر وہ نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے، تو وہ بہت زیادہ محسوس کرنا شروع ہو گئے۔ ایک ایسا چچا جو جسے کہتے ہیں پہاڑ و فولاد کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہوتے تھے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، تو اب وہاں پہ رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ اب آقا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ہجرت کریں گے اور مدینہ کا رخ کریں گے، اور ہم اپنے معاملات جو ہیں اس کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ Now it is getting impossible to live here in this circumstances. A lot of people have been martyred. بہت زیادہ ظلم و تشدد شروع ہو چکا ہوا تھا۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آئے، امام علی بن ابی طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے آقا امام کے پاس آ کر کہ مشرکین مکہ کہ بہت سے سردار مل کر اب یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ مجھے اب ختم کر دیا جائے، مجھے قتل کر دیا جائے، اور میرا یہ ارادہ ہے کہ اب اس جگہ کو چھوڑ کر میں چلا جاؤں۔ جو سوال آقا نے پوچھا مولا کائنات سے وہ یہ تھا کہ اے علی، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میرے بستر پر سو جاؤ آج کی رات، جبکہ مشرکین مکہ مجھ پہ آج کی رات حملہ کر سکتے ہیں، تو کیا تم اپنی جان کو، روح کو، اپنے نفس کو مجھ پر قربان کر دو گے؟ تو امام نے بہت ہی آگے سے خوبصورت سوال کیا۔ امام نے کہا کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو آقا دو جہان نے کہا ہاں علی، اگر تم آج میرے بستر پر سو گئے تو میری جان بچ جائے گی۔ تو امام علی بن ابی طالب نے
کہا میں ضرور، آپ اپنی روح، اپنی جان، اپنا نفس، میری ہر چیز، میری ہر شے میرے آقا پر، میرے مولا پر قربان۔ اور اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں گئے، اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور اللہ سے تکرار کی، شکرانے کی، 3 مرتبہ کہا شکراً للہ، شکراً للہ، شکراً للہ۔ اے اللہ، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، یہ میرے لیے بہت فضیلت کی بات ہے کہ تو نے مجھے اپنے محبوب پر قربان ہونے کے لیے چنا، اور یہ شکرانہ ادا کیا آقا نے۔ یہ پہلی ذمہ داری تھی، جب ہجرت مدینہ ہوئی تو یہ پہلی ذمہ داری تھی جو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دی گئی۔ جو دوسری ذمہ داری تھی وہ یہ تھی، مشرکین مکہ کی جتنی بھی امانتیں تھیں ان کو واپس لوٹانا تھا۔ امام نہ صرف رات کو آقا کے بستر پر سوئے، مشرکین مکہ نے حملہ کیا، اور جب انہوں نے یہ جانا کہ یہ تو علی ابن ابی طالب ہے تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ اگلے روز جب امام صبح جاگے، اور یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی تو وہ رات ہے کہ جس رات در حقیقت امام علی ابن ابی طالب جو ساری زندگی جاگتے رہے اور ساری زندگی انہوں نے راتوں کو قیام کیا، یہ وہ واحد رات تھی۔ کس طرح یقین کے ساتھ امام علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ پرسکون طریقے سے اس بستر کے اوپر سوئے جہاں انہیں پتہ تھا کہ انہیں قتل کر دیا جا سکتا ہے۔ مگر یہاں آتا ہے وہ یقین کامل، وہ یقین کامل جو امام کو اپنے آقا پر تھا۔ کیونکہ جب آقا نے امام کو اس بستر پر سونے کے لیے کہا تھا تو ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اے علی، صبح اٹھ کر تم نے ساری امانتیں دینی ہیں مشرکین مکہ کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور ان کی ذمہ داری لگائی، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو امام علی اتنا پرسکون اس رات سوئے اس لیے کیونکہ وہ آقا کی لسان مبارک پر یقین رکھتے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ جب میرے آقا نے کہہ دیا ہے کہ صبح اٹھ کے میں نے امانتیں دینی ہیں تو اس میں کوئی سوچنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اس قدر یقین، یہ جو یقین ہوتا ہے نا، یہ یا تو آپ کی زندگی کو کہتے ہیں نا بیڑے پار کر دیتا ہے، اور اگر یقین نہ ہو تو آپ کے پاس سب کچھ ہو اور یقین نہیں ہے تو بس پھر آپ اس دنیا میں کچھ بھی پا نہیں سکتے، اور سب کچھ پا کے بھی بالکل فقیر ہوتے ہیں۔ یہ یقین بہت کمال چیز ہے۔ امام علی ابن ابی طالب پرسکون طریقے سے اس رات سوئے اس یقین کے ساتھ کہ صبح مجھے اٹھنا ہے اور امانتیں لوٹانی ہیں کیونکہ آقا کا فرمان ہے۔ ایسا ہی ہوا، اگلے دن جاگ کے آپ نے تمام جو لوگ تھے ان کو ان کی امانتیں لوٹائیں۔ امانتیں لوٹانے کے بعد ایک تیسری ذمہ داری بھی آپ کے سر آقا دو جہان لگا کے گئے تھے، اور وہ ذمہ داری تھی آقا کی زندگی میں 3 اہم ترین فاطمہ، جو ایک جناب فاطمہ بنت اسد امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ تھی، ایک فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین تھی جو ان کی دختر تھی، اور تیسری فاطمہ جو جناب حمزہ کی دختر تھی۔ یہ 3 فاطمہ کو لے کر امام علی ابن ابی طالب مکہ سے انہوں نے مدینہ کا رخ کیا۔ یہ بات واقعہ پہلے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، مگر تھوڑا سا اس کو بیان کر کے ہم آگے نکلتے ہیں۔ ان 3 مقدرات عصمت کو لے کے جب امام نکلے ہیں مکہ سے تو کچھ لوگوں نے ان کا تعاقب کیا، صحرا کے بیچ میں ان کو روکا گیا اور کہا گیا کہ اگر رسول اللہ یہاں سے چلے گئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی یہاں سے کیسے جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آنکھوں میں ایک ایسا غصہ اور ایسا غضب تھا، بیان نہیں کیا جا سکتا، اور بے شک وہاں پر جنگ ہوئی، چھوٹی سی ایک لڑائی ہوئی، اور بہت سی ضربیں امام علی ابن ابی طالب کے جسم پہ آئیں، مگر انہوں نے ان چند لوگ جو آئے تھے امام کو روکنے کے لیے پرخشے ان کے اڑا دیے اور ان کو بھگا دیا وہاں سے۔ جب وہ بھاگ گئے وہاں سے تو دوسری طرف کا اگر ہم آ جائیں تو دوسری طرف یہ ہے کہ اصحاب جو ہیں جو آقا کے ساتھ موجود ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ اے آقا آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، مدینہ آپ کے انتظار میں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں
فرزند ابو طالب کا انتظار کر رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے چچا زاد کے بغیر مدینے کی سرحد کو پار کروں؟ اور پھر قبا کے مقام پر وہاں پر آپ کا انتظار کیا گیا. آپ آئے، جس وقت آپ آئے تو لہو لہان تھے، پورا جسم آپ کا خون سے لت پت تھا. اور کس طرح سے دیکھیں کیسا امین انسان ہے کہ ایسا امانت دار ہے کہ آقا کے بستر پر سوتے ہیں، پھر ان مشرکین مکہ کی امانتیں لوٹاتے ہیں، پھر آقا کی 3 امانتیں لے کر آئے ہیں. ایسا امین پوری کائنات میں کوئی آپ کو نظر آیا ہے؟ دنیا آقا کے اوپر یقین اور ایمان رکھتی ہے، اور آقا جس کے اوپر یقین اور امانت دار سمجھ کے اپنی نہایت قیمتی جو ان کا رشتہ ہے ان کو امین بناتے ہیں. اس رشتے کا ان کو ان کے ساتھ وہ پھر ان کو لے کر آتے ہیں، اور کس طرح سے یہ سفر آگے بڑھتا ہے. وہ جو دنیا کے لیے صادق ہے اور امین ہے، امام علی ابن ابی طالب کے اوپر رسول خدا جو ہے وہ اس طرح سے اعتبار کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں. اچھا، ایک بہت ہی انٹرسٹنگ، جس وقت مدینہ میں داخل ہو جاتے ہیں تو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ وقت آتا ہے کہ جب پیکٹ آف بردرہڈ ہوتا ہے، یعنی مواخات مدینہ، انصار اور مہاجرین. اس وقت ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ مزاج دونوں جگہوں کے لوگوں کے بہت مختلف ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں یہاں پر مدینے میں جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، تو وہاں پر تناؤ ختم کرنے کے لیے، آپس میں بھائی چارگی کے لیے، محبت کے لیے اس طرح سے آقا یہ پیکٹ آف بردرہڈ جو ہے وہ کرتے ہیں. مواخات مدینہ کا یہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں سارے لوگ، یعنی جو مہاجرین ہیں اور جو انصار ہیں، ان کو بھائی بھائی بناتے ہیں. ایک مہاجر کو ایک دوسرے انصار کا بھائی بناتے ہیں، اور یہ ایک معاملہ سامنے آتا ہے. تو جب یہ سارے انصار اور مہاجر کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا بھائی کون ہوگا؟ اور امام علی بن ابی طالب بھی اس وقت خاموش ہیں کہ آقا نے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی بھائی بنا دیا، میرا ابھی تک مجھے کسی کے ساتھ نہیں کیا. تو جب لوگوں نے یہ سوال کیا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ علی بن ابی طالب کا بھائی میرے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا، اور میرا بھائی علی کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ علی میرے لیے بالکل ایسا ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا، ہاں مگر یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. پھر مسجد نبوی بنائی گئی اور مسجد نبوی کی تعمیر کا کام ہوا. اور آپ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ جو انصار تھے، بہت سے انصار جو تھے، ان کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، لیکن پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ علی و بطول کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ اس مسجد میں نہیں کھلے گا. اور پھر اس حکم کی تعمیل ہوئی. تو دیکھیں یہی عظمت ہے، یہی فضیلت ہے، یہ اس ذات کا زہد و تقویٰ ہے، یہ اس ذات کے فضائل ہیں، یہ اس ذات کی پاکیزگی ہے کہ یہ دونوں جو رشتہ ازدواج میں ہیں، جو ایک بیٹی ہے اور ایک ایسا بھائی ہے جو بچپن سے لمحہ بلمحہ آپ کے ساتھ ہیں. پھر اب اگر ہم امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جنگوں کا دور اگر ہم کریں تو ایک ہیوج لمبی قطار ہے. ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے اس پروگرام کے اندر ہم اس کو کور کر سکیں، نہیں، اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور جنگ خیبر میں جو امتیازات امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ملے ہیں وہ کائنات میں کسی کو نہیں ملے ہیں. اور اگر ہم یہ بات کہیں کہ اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسا مجاہد نہیں ہے جو امام علی علیہ السلام کی جو پاؤں کی خاک ہے نا اس کا بھی مقابلہ کر سکے، ایسی شجاعت ہے. بلکہ ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف جو کفار کے لوگ تھے ان میں بہت زیادہ شجاع بھی ایسے لوگ تھے اور وہ للکارتے تھے. امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے ان کی آواز نہیں نکلتی تھی، لیکن جہاں امام نہیں ہوتے تھے وہاں کسی کی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آ کے جواب دے سکے ان کافروں کا. تو یہ جو معاملہ ہے، یہ جو شجاعت ہے، یہ ہر انسان کا تو خاصا ہے ہی نہیں، ہر انسان کا کام ہی نہیں ہے.
امتیازات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو جنگ بدر میں جو سب سے بڑا اعزاز امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ملا کہ جنگ بدر میں جو دشمن فوج تھی اس کی آدھے سے زیادہ جو لوگ تھے جن کو واصل جہنم کیا، وہ تلوار جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کیا۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک طرف پوری فوج ہے اور ایک طرف امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے جنہوں نے فنار کر دیا دشمن کی فوج کو۔ جنگ احد، یہ بھی آپ ڈیٹیلز ہیں اس سے واقف ہیں، مگر جنگ احد میں جب آقا بالکل پہاڑی پہ اکیلے رہ گئے، کیونکہ ظاہر ہے مسلمان ہے نا، الحمدللہ، تو مسلمانوں کا تو یہ وتیرہ ہے کہ اتنا جو بات کہی گئی ہے اس کو اس طرح سے سننا نہیں ہے، انفارچونیٹلی پوری بات سنتے نہیں ہیں، آدھی بات سنتے ہیں اور اپنے مفادات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے اس زمانے میں آقا نے بھی بہت کچھ گو تھرو کیا، اس کی وجہ سے بڑا ضروری ہے اپنے آپ کو بھی ٹٹول کے دیکھیں کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں، ہم دوسروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ذرا خود تو دیکھیں بحیثیت مسلمان ہم کہاں کہاں جب نہیں سنتے، ہم ان کو مان لیتے ہیں، ان کی نہیں مانتے، یا رسول اللہ کہہ دیں گے، مگر جب ان کی نہیں مانی، ان کو اکیلا چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد جو کانسیکوینسز ہوئے وہ پھر ظاہر ہے ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ تو جس وقت جنگ احد میں آقا دو جہان بالکل اکیلے رہ گئے اور لوگوں نے ان کو آ کے نقصان بھی پہنچایا، تو امام علی، جناب مقداد، جناب عمار یاسر اور ابو دجال انصاری، اور ایک عورت تھی جس کا نام تھا حارثیہ، جس نے آقا دو جہان کی مدد کی اور ان کو سیو کیا۔ جنگ خندق کی اگر ہم بات کریں تو جنگ خندق بھی بہت ہی مونیومنٹل ایک جنگ ہے، اس میں امام علی بن ابی طالب کا جو کردار ہے وہ باکمال ہے، ہر جنگ میں ان کا کردار باکمال ہے۔ ویسے واریئرز کے بارے میں، جو جنگجو ہوتا ہے نا، جو میدان جنگ میں اترتا ہے، اس کا جو خاصہ ہوتا ہے نا شخصیت کا، بیکاز اس نے لڑنا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایتھکس، ویلیوز اور اسپرچویلٹی بہت کم ہوتی ہے، اور وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ایروگینٹ، مغرور سا انسان ہوتا ہے۔ ہی ہیز ٹو بی اسٹرانگ اینڈ ہی ہیز ٹو بی ریکلیس ایٹیٹیوڈ، جس طرح سے ہوتا ہے وہ ہونا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ جنگجو اس کو ایروگینٹ سمجھا جاتا ہے، اور وہ جسے کہتے ہیں کہ خونخوار، جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ مگر امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت اگر آپ دیکھیں، شجاعت تو ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم نہ کوئی غرور ہے، نہ کوئی آپ کو وہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ کہیں کہ وہ جو لاپرواہی ہے کہ یو ول جسٹ ڈو، وہ کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، یہ بڑا ہی غلط محاورہ ہے، بالکل نہیں۔ جن کو ہم ماننے والے ہیں انہوں نے محبتوں کو بھی طریقے سے کیا ہے، اصولوں کے ساتھ کیا ہے، اور انہوں نے جنگیں بھی اصول کے ساتھ لڑی ہیں، کبھی بھی اوفینسو جنگ نہیں لڑی، ہمیشہ ڈیفینسو موڈ میں رہے ہیں، ہمیشہ ڈیفینڈ کیا ہے اسلام کو، ہمیشہ جا کے بتایا ہے کہ میں کون ہوں، پہلے یہ دعوت دی ہے کہ ابھی بھی لوٹ آؤ، ابھی بھی آ جاؤ، ابھی بھی موقع ہے، ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی یہ فیصلہ کر کے آیا گھر سے کہ بھئی ہم نے ہونا ہے واصل جہنم، تو اب اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اب کوئی اس سے پہلے کہ آپ پہ حملہ کرے، آپ کو میک شور کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، یہ بھی آپ کے جسم کا حق ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ عمر بن عبدود جب آیا ہے جنگ کے لیے، تو یہ وہ شخص تھا جو شیروں کے ساتھ جنگیں کرتا تھا اور جیتتا تھا، اور بہت ہی کافروں کا جسے کہتے ہیں نا ایسا لیڈر تھا، کہ ایسا جنگجو واریئر تھا کہ جس کے نام سے لوگ ڈرتے تھے، مطلب لٹرلی جس طرح سے مثالیں دیتے نا، نام سے لوگ ڈرتے تھے۔ جب وہ میدان میں آیا تو زور زور سے للکارنے لگا، زور زور سے کہنے لگا، کون ہے تم میں سے جو میرے ساتھ لڑے گا؟ میں وہ ہوں جو شیروں کو مارنے والا ہوں۔ اب مسلمان ذرا ڈرے ہوئے تھے تھوڑے، اور وہ للکار رہا تھا۔ وہ آپ کو پتہ ہے اس نے کیا جملے بولے؟ اس نے بولا کہ تم کس بات سے ڈرتے ہو؟ آ کیوں نہیں رہے ہو جنگ لڑنے کے لیے؟ تمہیں تو تمہارے رسول نے کہا ہے کہ اگر تم نے مجھے مار دیا تو بھی تم جنت میں جاؤ گے، اگر میں نے تمہیں مار دیا تب بھی تم جنت میں جاؤ گے، پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ اب وہ للکار رہا ہے۔ یہ للکار سن کے ایک شیر جو میدان کا شیر ہے، شیر اللہ، اسد اللہ ہے، جو اللہ کا شیر ہے، اس نے جب سنا تو وہ پھر
آقا کے حکم سے میدان میں آئے۔ تو جب میدان میں امام علی بن ابی طالب تشریف فرما ہوئے، تشریف لائے، تو آ کے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنا انٹروڈکشن کیا، میں ہوں علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا۔ جب اس نے یہ نام سنا، عمر عبدود نے جب یہ نام سنا تو کہنے لگا کہ تم ابو طالب کے بیٹے ہو؟ میں تو اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، وہ ایک بہت بہترین انسان تھا، میں تمہیں اس نام کے اوپر معاف کرتا ہوں، تم چلے جاؤ کسی اور کو بھیج دو، میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کروں گا۔ اس کے اوپر مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ امام ارشاد فرماتے ہیں مگر میں تمہیں قتل کروں گا، میں تم سے جنگ کروں گا، میں تمہیں ماروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم میرے اللہ کے دشمن ہو۔ یہ کہنا تھا، اور اس کے بعد ایسی خاک اڑی ہے اس میدان کے اندر، ایسی خاک کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اور ایک وقت آیا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایسی با کمال جنگ کی کہ خاک ہی خاک نظر آتی تھی، کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ اور ایک وقت آیا کہ جب امام علی ابن ابی طالب اس شخص کے اوپر اس کو بالکل زمین پہ لٹا کر ڈھیر کر دیا، اور آپ نے بالکل اس کے اوپر تلوار رکھی کہ بس ابھی امام قتل کرنے ہی والے تھے کہ اس نے ایک حرکت کی، اس بدبخت شخص نے میرے امام کے اوپر اپنا لعاب پھینکا۔ جب اس نے لعاب پھینکا تو وہ جو خاک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، وہاں پر موجود لوگوں نے وٹنس کیا کہ امام علی بن ابی طالب اس خاک میں سے نمودار ہوئے ہیں، اور امام نے 2 چکر لگائے ہیں، اور اس کے بعد وہ 2 چکر لگانے کے بعد امام دوبارہ گئے اور پھر اللہ اکبر کی صدا آئی، اور اس بد نصیب انسان کو، اس بدبخت کو واصل جہنم کیا۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، جنگ کے بعد جب امام آئے اور امام نے، لوگوں نے سوال کیا، جو وہاں پر موجود تھے لوگ، انہوں نے سوال کیا اے مولا، ہم سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، مگر ہمیں یہ بتائیے کہ ایک لمحہ ایسا آیا آپ کی جنگ کے دوران کہ ہر طرف خاک نظر آ رہی تھی، اور اس میں جب آپ نے اس شخص کو ڈھیر کر دیا اور آپ قتل ہی کرنے لگے تھے کہ اس کے فوراً بعد آپ اس خاک سے نمودار ہوئے، آپ نے تھوڑا وقت لیا اور آپ واپس گئے، تو یہ کیا ماجرا تھا، اس میں کیا حکمت تھی؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے میری ایسی بے حرمتی کی کہ اگر اسی لمحے میں اس کو قتل کر دیتا، جو کہ میں کر سکتا تھا، میرے بالکل میں اس کے اوپر تھا، تو وہ میرا پرسنل ریونج ہو جاتا اس سے۔ اس لیے میں نے چند لمحات کا وقفہ لیا، اور میں نے ایک بار پھر اپنے آپ کو بتایا کہ یہ جنگ میری ایگو کی نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ اللہ کے لیے ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے میں نے اس کو واصل جہنم کیا۔ شکر الحمدللہ کہ ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں کہ جو اپنی جنگوں میں، اپنے آسانیوں میں، اپنے گھر میں، اپنے باہر جو کچھ کرتے ہیں قربتاً اللہ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ کوئی اپنا پرسنل نہ مفاد ہے، نہ کوئی اپنا انٹرسٹ ہے، جو کچھ ہے بس وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، سب کچھ اس کی راہ میں کر رہے ہیں، اپنا تن، اپنی جان، اپنا دھن، اپنا من، ہر چیز ان کے اوپر قربان ہے، اپنے بچے، اپنی زندگیاں، اپنا پیسہ، ہر چیز۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں، وہ تدبر والے ہیں، وہ ہیں کہ جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ہستیاں ہمارے رب کے ساتھ دوستیاں کروانے آئی ہیں، یہ ہستیاں ہمارے ہاتھوں کو پکڑ کر
اللہ کے قریب کرنے آئی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے ذات کو، ان کی شخصیت کو، ان کی زندگی کو اس لیے جانا جائے تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ اللہ سے پیار کرنے والے ایسے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری شخصیات کو اس لیے پیار کیا جائے تاکہ ہم وسیلہ بن جائیں اللہ تک ان کو پہنچانے کا۔ امام علی سے محبت کرنا، مودت رکھنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، لیکن صرف محبت پر بات ختم نہیں ہوتی۔ دنیاوی محبت بھی جب ہوتی ہے تو اصل عمل تو، اگر آپ کو کسی انسان سے محبت ہو گئی ہے اور اب آپ اس کے ساتھ رشتہ ازدواج میں جانا چاہتے ہیں، تو جو شادی سے پہلے کی محبت ہے وہ محبت نہیں ہے۔ اصل عملی زندگی تو پریکٹیکل لائف میں آئے گی۔ اگر پریکٹیکل لائف میں آپ آگے فیل ہو گئے تو چاہے 10 سال کی پہلی محبت ہو، چاہے 15 سال کی ہو، زیرو ہو جاتی ہے۔ جہاں پریکٹیکلٹی نہیں ہے، جہاں عمل نہیں ہے، وہاں چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے باپ ہو، چاہے کوئی بھی دوستی کا رشتہ ہو، ہم منہ سے کچھ بھی کہتے رہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دوستی کروانے کے لیے یہ ہستیاں ہماری زندگی میں ہیں، اللہ کی قربت میں لے کے جانے کے لیے یہ ہستیاں آئی ہیں۔ ظاہر ہے وہ جہاں ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ اللہ کی قربت میں۔ وہ کون ہیں جن سے اللہ کی ذات خوش ہے؟ تو ہمیں بھی تو انہی کی قربت چاہیے۔ تو ان کی قربت کہاں ہے؟ اللہ جہاں ہے وہ وہاں ہے، جہاں وہ ہیں وہاں اللہ ہے۔ جب ان کے پاس جائیں گے تو اللہ سے ملاقات ہوگی۔ سو یہ ایک ہمارا ٹرائنگل ہے، ہم انسان، اللہ اور یہ ہستیاں۔ آئیے اس رمضان تدبر کر کے ان سے دوستی کرتے ہیں، اپنے اللہ سے دوستی کرتے ہیں، ایسے بن جائیں جیسا یہ چاہتے ہیں۔ اپنے لیے دعا کریں اور کوششیں کریں، کیونکہ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو چاہے ٹوٹی پھوٹی کر رہے ہوں مگر کوشش ضرور کر رہے ہوں کہ کسی طریقے سے میرا رب راضی ہو جائے، ہم کچھ کر لیں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اور یقین کیجئے ان کی مودت، ان کی محبت مخلصی کے ساتھ، دل کے ساتھ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، دل کے ساتھ، کسی سے لڑنا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ہم اگر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، انہوں نے لڑائیاں نہیں کی، انہوں نے کسی کے ساتھ بد زبانی نہیں کی، انہوں نے کسی کا دل توڑا نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کرنا، محبتیں بانٹنی ہیں، آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے والوں میں رکھے اور ہمیشہ ہم لوگوں کے لیے رحمتوں کا باعث بنے۔